قرآن سے جب تک جڑے رہو گے، یہ بڑی اہم بڑی کتاب ہے، اس پر جب تک عمل کرو گے، جب تک اس کو پڑھو گے، جب تک اس کی تعلیم دو گے، جب تک قرآن پاک کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا، اور دنیا میں تمہارا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ ہمیشہ تم غالب رہو گے، کبھی تم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث، امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو عروج عطا کرے گا، اور جب قرآن سے لوگ رشتہ توڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کلمہ پڑھنے والوں کو ذلیل اور خوار کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے اور اس آسمانی کتاب کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تمہاری کامیابی کا دار و مدار اللہ رب العالمین نے قرآن پر رکھا ہے۔ نمبر 3، جو عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس پر جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ نے آپ کو خیر امت بنایا ہے، آخری نبی کا امتی بنا کر کے پوری امتوں کا اللہ نے آپ کو سردار بنا رکھا ہے۔ ذرا غور کریں اس امت پر، نبی کا امتی ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہو جانا اور امتی بننا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس حدیث کو امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا سچا امتی بنا لے۔ اگر ہم نبی کے سچے امتی بن گئے تو نبی کے امتی ہونے کا مقام ذرا سمجھو۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین نے جتنے جنتی ہوں گے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان جنت میں جانے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو 120 صفوں میں کھڑا کرے گا۔ یاد رکھو کتنی صفیں ہوگی؟ 120 صفیں ہوگی۔ حشر کے میدان میں لمبی لمبی بڑی بڑی 120 صفیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی لگائے بنا کر کے کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، 120 صفیں جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی قیامت کے دن حشر کے میدان میں لگا کر کے کھڑا کرے گا، اس میں سے الحمدللہ 80 صفیں صرف ہماری امت کی ہوں گی۔ آدھی 80 امتیں، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوگی، اور باقی جو بچتی ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 80 ہمیں مل گئی تو دوسروں کے لیے کیا بچا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے بنیں۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آخری نبی کا امتی ہم کو اور آپ کو بنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن حنبل کی حدیث بسند صحیح موجود ہے، ذرا اس کو یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ اس امت کا مقام ہے، اس امت کا یہ مقام ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو،
ان ربی آتانی 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب. اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو، آج ہمارے رب نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے سیدھے قبر سے اٹھا کر کے جنت میں داخل کر دے گا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، سارے صحابہ بڑے خوش، لیکن عمر فاروق بول پڑے، یہ ہے عمر فاروق کی سمجھ، یا رسول اللہ حل استدتا 70,000 کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخل کر دے گا، تو آپ نے اللہ سے اور کیوں نہیں مطالبہ کر لیا؟ عمر فاروق خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے سوچا کہ اور مانگنا تھا. یا رسول اللہ حل استدتا، اگر 40,000 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے تو آپ کی دعا کو تو اللہ کبھی رد نہیں کرے گا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے اور کیوں نہیں مانگ لیا کہ اللہ 70,000 کے علاوہ اور میرے امتیوں کو، میرے امتی ہیں اللہ، میرے امتیوں کو اور بے حساب جنت میں داخل کر دی. نبی علیہ السلام ہنس پڑے، فرمایا نام یا عمر، عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، میں نے رب سے استدعت ہوں، میں نے کہا اللہ میرے رب 70,000 سے زیادہ مزید ہماری امتیوں کو جنت میں بے حساب داخل کر دے. اے عمر، اللہ نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ لا یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے ہم سے وعدہ کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کل رجل منہم 70,000، وہ 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان میں 70,000 میں سے ہر ایک جنتی کے ساتھ 70,000 اور ہم جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر، یہ امت ہے میرے بھائیوں جس امت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہ کر سکے، کہا یا رسول اللہ حل استدعتا، اس سے زیادہ اور کو نہیں آپ نے مانگ لیا. اللہ تعالیٰ امتیوں پر کرم کر کے بے حساب کتاب جنت میں داخل کر رہا تھا، تو آپ نے اور مزید کیوں نہیں طلب کر لیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، ہم نے تیسری مرتبہ پھر رب سے کہا اللہ وہ 70,000 امتی جو بغیر حساب کتاب جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر جنتی اپنے ساتھ 70,000 بغیر حساب کتاب کے اور جنت میں لے جائے گا. اللہ اس میں اور اضافہ کر دے. تو عمر، اللہ نے فرمایا اب آپ کہہ رہے ہیں تو آنکڑے ختم، اب نمبر نہیں دوں گا. بس عمر، اللہ میرے نبی یہ سمجھو، نبی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ملایا، کہا میرے رب نے کہا جاؤ اب 70,000، پھر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. یہ حساب بڑا لمبا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں ہم تو آپ کے امتیوں کو حشر کے میدان سے ایسے ہی پکڑیں گے اور اٹھا کر کے سیدھے جنت میں داخل کر دیں گے. جب نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ملائیں گے اور اٹھا کے داخل دیں گے، اب ذرا اندازہ لگاؤ اللہ رب العالمین کی ایک مٹھی اتنی بڑی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، اے لوگوں یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں لے لے جب بھی اس کی مٹھی بھرتی نہیں ہے. کتنے جنتی ہوں گے یہ اس امت کے. یہ میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے. چوتھی نعمت جس پر اللہ تعالیٰ کا دوستو شکر ادا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس امت پر بڑا احسان اللہ رب العالمین اس امت کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اس کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، اس کی مغفرت اور بخشش کرنے کے لیے، بے حساب کلمہ پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے رب نے بڑا کرم یہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ ہم پر فرض قرار دیا ہے. ایک روزہ کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہم پر فرض قرار دیا. کیوں فرض قرار دیا گیا؟ تاکہ روزے کی برکت سے اس امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے.
نبی تین چیزیں رمضان ہمارے سامنے گناہوں کی مغفرت اور گناہوں کی بخشش اور جنت میں لے جانے کا تین راستہ لے کر کے آیا۔ نمبر ایک، ذرا غور کرو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرا جو امتی ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، عقیدہ صحیحہ کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے گا، ایک ماہ رمضان کے روزے کی برکت سے اس امت کے روزے دار کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ذرا سوچو، آج دنیا کے اندر حساب لگائیں، بڑے حسابی لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اگر روزانہ ایک گنہگار 10 گناہ اگر کرتا ہے، صرف 10 گناہ کو رکھو، ایک مسلمان اگر 24 گھنٹے میں روزانہ 10 گناہ کرتا ہے تو 11 مہینے میں اس کے کتنے ہزار گناہ ہو جائیں گے؟ یاد رکھنا، حساب لگانا۔ اور 20 گناہ کرے گا تو کتنے گناہ اس کے 11 مہینے کے ہوں گے؟ لیکن اتنا بڑا رحم، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا رب کا کرم کہ دنیا میں تو کوئی 3 مرتبہ غلطی کرے اس کے بعد معاف کرنے والا نہیں، لیکن رب العالمین کو ذرا دیکھو، ایک گناہ نہیں، اگر 10 گناہ آپ نے سال بھر کیا ہے اور ماہ رمضان کا روزہ رکھا تو روزے کی برکت سے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اسی لیے رب کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم توبہ کریں گے، اگر پھر گناہ کریں تب؟ اللہ نے فرمایا اگر صدق کے دل سے دوبارہ توبہ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر پھر تیسری مرتبہ ہم سے گناہ ہو گیا تب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو تیسری مرتبہ بھی معاف کر دے گا۔ بار بار پوچھ رہا تھا، آخر میں رحمت للعالمین نے بتایا میرے بھائی بار بار کیوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتا ہے؟ سن لے، بندہ گناہ کر کے توبہ کرتے سے تو تھک جاتا ہے، لیکن گنہگار بندوں کو اللہ معاف کرنے سے نہیں۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے۔ انسان گناہ کرتے کرتے تھک جائے لیکن رب العالمین معاف کرنے سے نہیں تھکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو رمضان کا روزہ ہے، نمبر 2 آپ نے فرمایا من قام رمضان، جس نے تراویح کی نماز پڑھی اور رات میں عبادت کیا، عبادت کی برکت سے بھی اس کے زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تیسرا نمبر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو انسان لیلۃ القدر ایک رات کا قیام کرے، لیلۃ القدر کو جگ کر کے قربانی دے، آرام کی نیند کی، ایک لیلۃ القدر کی برکت سے ایک تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اس امت کا مقام ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن اب آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر اگر ادا کرنا ہے تو آپ نے جب 4 نعمتیں سمجھ لیا، نعمت ایمان ہے، نعمت قرآن ہے، آخری نبی کے امتی ہونا ہے، اور ماہ رمضان جیسے مواسم ہیں جو مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس میں دروازہ کھول رکھا ہے۔ اب آؤ میرے بھائیوں، اسے شکر گزاری اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات اور بتا دیں، شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ جو ہو سکتا ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو۔ ایسا نہ کرو رمضان گیا اور ہماری نماز بھی اگلے رمضان کے لیے چلی جائے، گویا کہ ہماری نماز کا تعلق چاند سے ہے، اللہ سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ چاند سے۔ رمضان کا چاند آیا نمازی بن گئے، اور رمضان کا چاند گیا ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ پتہ معلوم یہ پڑتا ہے ایک چاند نماز لے کر کے آتا ہے اور دوسرا چاند نماز لے کر کے جاتا ہے۔
معاملہ یہ نہیں ہے بھائیو. سب سے بڑی شکر گزاری کا طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نمازی بنائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک انسان صبح کرتا ہے تو 3 جتنے جسم کے اعضاء ہیں سارے اعضاء کے بدلے صدقہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. لیکن ذرا بتاؤ 360 اعضاء، ان کے 360 اعضاء کے حساب سے اگر ایک درہم بھی آپ روزانہ صدقہ کریں تو 360 درہم آپ کے، 360 درہم آپ کے بیوی کے، اور جتنے بچے ہیں ہر بچوں کے بدلے 300 درہم روزانہ کون نکال سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو. آپ نے ارشاد فرمایا اگر طاقت نہیں رکھتے تو سنو، یہ رب العالمین کا نظام ہے، تم ہمارے امتی ہو. فکل تسبیحۃ صدقہ، ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ صدق کے دل سے کہہ دو تو یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے. وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو گے یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، اور لا الہ الا اللہ پڑھ دو یہ بھی صدقہ ہے. اور وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، اگر اللہ الحمدللہ کہو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف کرو یہ بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر کرو یہ بھی صدقہ ہے. سب چیزیں ہو گئی. اب نماز کا مقام دیکھو. اللہ رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا، رکعتان یجزئ عن ذلک، رکعتان یجزئ عن ذلک، رکعتان یرکعہما من الضحی، او کما قال علیہ السلام. اللہ کے بندو 360 اعضاء کا اگر تمہیں شکر ادا کرنا ہے تو آسان سی بات یہ ہے، صبح 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ 360 اعضاء کا شکر قبول کر لیتا ہے. پتہ چل گیا شکر گزاری کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ نماز. نماز کی پابندی کرو. بات تو لمبی ہو گئی، ایک چیز اور بتا دیں آپ کو. اوپر والے کے قانون اور ہے، اس قانون کو بھی یاد رکھنا. وہ قانون کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اے لوگوں یاد رکھنا، جو اللہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ بھی ہے، شکر گزاری پر بات چل رہی ہے. جب تک من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ شمار نہیں ہوتا. پتہ یہ چل گیا کہ لوگوں کی شکر گزاری جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بن سکتے. اب لوگوں میں تو بہت لوگ ہیں، کتنوں کا شکر ادا کیا جائے؟ صرف 3 کا شکر ادا کر دو جب بھی بہت کافی ہے. نمبر ایک اللہ کے بعد سب سے بڑا شکر کائنات میں جو ہے وہ انسان کے ماں باپ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ماں باپ کا شکر گزار بنائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دے رکھا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں، جس طرح سے اللہ کے شکر گزار ہو ایسے ہی اپنے ماں باپ کے شکر گزار بندے بنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکر کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے. آگے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو انشکر لی کہ میرے بندے میرا بھی شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اللہ نے اعلان کر دیا کوئی انسان اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ انسان ساتھ ہی ساتھ میں اپنے رب اپنے ماں باپ کا شکر گزار بندہ نہ بن سکے. اسی لیے اس حدیث پر ذرا غور کرو جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو رضا رب، رضا رب، اے روزہ رکھنے والو، اے نماز کی پابندی کرنے والو، اے جہاد کرنے والو، اے صدقہ خیرات کرنے والے میرے امتیوں سن لو، رضا رب فی رضا الوالدین، تمہاری کسی بڑی سے بڑی نیکی سے اللہ اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو جائیں.
ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کا شکر گزار اولاد بنو۔ اگر ماں باپ کا کہ ناشکرے ہو تو اللہ بھی اپنا ناشکرہ تمہیں شمار کرے گا۔ اللہ کی شکر گزاری مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے دوستو کہ ہم اپنے ماں باپ کے شکر گزار، ماں باپ کے خدمت گزار، ان کے ساتھ اچھے احسان کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اور اگر ماں باپ کے شکر گزار بن گئے تو یاد رکھو کتنی بھی خدمت کر ڈالو، کتنی بھی محنت کر ڈالو، کتنی بھی ماں باپ کے ساتھ احسان کر ڈالو، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں نے اپنے ماں کا، اپنے باپ کا احسان ادا کر دیا، شکر ہم نے ادا کر دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ہم نے طواف کی حالت میں دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان ہے اپنے کندھے پر ایک بوڑھی ماں کو بیٹھائے ہوئے ہے، اور بوڑھی ماں کو بیٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے انی لہا بعیرها المدلل ان ادارت رکابها لم ادرو، یہ بوڑھی بڑی خوش نصیب ہے، بڑی قسمت والی ہے، یہ بوڑھی بڑی نصیب والی ہے۔ کیوں؟ دنیا کی ہر سواری اپنے سوار کو جھٹکے دیتی ہے، لیکن اس بوڑھی کی سواری اتنی اچھی ہے کہ کبھی اس کو جھٹکے بھی نہیں لگنے دیتی۔ پورے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور ایک ہی دعا پڑھ، ایک ہی بات کہتا ہے انی لہا بعیرها المدلل ان ادرت رکابها لم ادرو، یہ بوڑھی بڑی خوش نصیب ہے، ہر سواری اپنے سوار کو جھٹکے دیتی ہے لیکن اس کی سواری اس کو جھٹکے بھی نہیں لگنے دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اس کو بلایا، کہا تجھے دعا یاد نہیں ہے، یہ کیا اشعار پڑھ رہا ہے اور کیوں اس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہوں اور میں ان سال کا امیر حجاج ہوں، میں حاجیوں، سارے دنیا سے آنے والے حاجیوں کا امیر ہوں۔ کہا بس مسئلہ پوچھنا ہے میرے بھائیوں، ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کر ڈالو کبھی احسان مکمل نہیں ہو سکتا، کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میاں تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اس نے کہا اے عبداللہ، عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے انا رجل من اہل یمن، میں یمن سے آیا ہوں، یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ بوڑھی ماں نے انسان حج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، بیٹے اب زندگی کا بھروسہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ حج کر لوں، بیٹے اگر حج کرا دے تو بہت اچھا ہے۔ یا عبداللہ میں نے اونٹ خریدا، اونٹ اس کو جھٹکے دیتی ہے، ماں سے برداشت نہیں کر سکتی، ہم نے گھوڑے پر بیٹھایا، گھوڑے پر بھی بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، میں نے اپنی ماں کی خواہش کی قدر کی، کندھے پر بیٹھایا اور یمن سے لا کر کے ہم نے پورا حج مکے تک سفر کیا، اور مکے سے عرفات سے مزدلفہ منی، ہر جگہ ہم نے حج کرایا۔ یہ اس کا ہم طواف وداع کرا رہے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ حل ادیت حقھا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کون اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کر رہا ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ابھی اس بوڑھی ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ کہا کب ہوگا؟ کہا ولا بسفرۃ واحدہ، تیری پیدائش کے وقت، تیری ولادت کے وقت اس کو سانس لینے میں جو تکلیف ہو رہی تھی، اس وقت کی ایک سانس کی تکلیف جو ہے، اللہ کی قسم اس کا بھی حق ابھی تک تو ادا نہیں کر پایا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرو۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، نیند میں تھے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک آپ اٹھ گئے اور وہ ہنسنے لگے۔ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں لیٹا ہوا تھا، ہمارے رب نے پردہ ہٹا دیا، میں نے جنت میں دیکھا، دخلت الجنت، میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں، اور جنت میں داخل ہوا جیسے میں نے دیکھا ایک آدمی قرات کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی تلاوت قرآن جنت میں بڑے شوق سے سنی جا رہی ہے۔ میں نے لوگ پوچھا میرا العالمین من ھذا، یہ تلاوت کرنے والا کون انسان ہے جس کی تلاوت جنت میں سنی جا رہی ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے رب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا امتی ہے، اس کا نام حارثہ بن نعمان ہے، مدینے کی فلاں گلیوں میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا. کیوں؟ یہ ابر الناس بامہ، اپنی ماں کا سب سے بڑا فرما بردار اولاد ہے یہ کہ اس وقت ہے. اس لیے ماں کی خدمت، ماں کی فرما برداری اور ماں کی شکر گزاری کا بدلہ یہ ہے. یہ رہتا ہے مدینے میں جھوپڑے میں، مدینے کے گلیوں میں رہتا ہے، اور اس کی تلاوت قرآن جنت میں سنی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ماں کا شکر گزار بنائے. نمبر 3 ہے دوسرا انسان جس کی شکر گزاری ضروری ہے میرے بھائیوں، وہ کون ہے؟ یاد رکھنا، وہ بیوی پر اور بیوی ہے. ایک عورت پر شوہر کی شکر گزاری اللہ نے فرض قرار دے رکھا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت معاذ بن جبل کی حدیث، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے مسلمانوں سن لو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها او کما قال علیہ السلام. اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں سن لینا، اس ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے. اللہ تعالیٰ ماں اور بہنوں کو توفیق دے کہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، ان کے شکر گزار بنیں، ان کی قدر کریں اور ان کے اطاعت و فرما برداری کریں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى امرأة، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز، اس عورت کی تہجد، اس عورت کے روزے، اس عورت کی تلاوت قرآن، اس عورت کے نیکیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. کون سی عورت؟ لا تشکر لزوجها، جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی، اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے بڑی سے بڑی نیکی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اپنے شوہر کا شکر گزار بنائے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف انہی کا معاملہ ہے، ان کا بھی کام ہے. آج سارے جھگڑے اختلاف ہیں، ان کا بھی کام یہی ہے، مردوں کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کی قدر کریں، بیویوں کا مقام سمجھیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اربع من اوتیہن، 4 نعمتیں ہیں، جس انسان کو 4 نعمتیں مل گئی سمجھ کو دنیا آخرت دونوں اسے مل گئی. اللہ ہم سب کو چاروں نواز دے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 لسانن ذاکرن، ذکر الہی کرنے والی زبان. نمبر 2 وقلبن شاکرن، شکر الہی کرنے والا دل. نمبر 3 وبدنن علی البلاء صابرن، بلاؤں پر صبر کرنے والا بدن. اور نمبر 4 ایمان والی بیوی، دیندار بیوی، شریعت کی پابندی کرنے والی بیوی، جو اس کی خیانت نہ کرتی ہو، نہ فرمانی نہ کر رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حق رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج معاشرے میں بڑا بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچاننے کی بنا پر، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو ایک عورت اگر اپنے شوہر کو دنیا میں تنگ کرتی ہے تو اللہ قالت لها زوجته من الحور العین، اگر دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، تو اس آدمی کی جنت کی بیوی حور جو ہے وہ کہتی ہے لا تؤذیہ قاتلک اللہ، شوہر کو تنگ نہ کر، تجھے اللہ غارت کر دے، اللہ تجھے برباد کر دے. جنت کی حوریں اس عورت کو بد دعا دیتی ہیں جو اپنے شوہر کا مقام نہ پہچانے، اپنے شوہر کی قدر نہ کرے. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے مرد عورتوں کے حقوق کو پہچانے.
مانیں، ان کی عزت کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، ایک مسلمان تقوی اور ایمان کے بعد نیک بیوی سے بڑی نعمت کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ جس کو نیک بیوی مل جائے وہ اس کی قدر کرے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی قدر کرے۔ آخری چیز ہے جو جن کی عزت، جن کی شکر گزاری، اللہ کی شکر گزاری۔ 3 میں نے بتایا، سب سے پہلے ماں باپ کی شکر گزاری، نمبر 2 عورت اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے تبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا، اور نمبر 3 جن کی شکر گزاری ضروری ہے، اپنے مسلم حکام، اپنے ذمہ دار، اپنے اولو الامر، اپنے بادشاہ، اپنے امراء۔ اللہ رب العالمین نے، نبی علیہ السلام، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس کو ایک دن کا کھانا مل جائے، صحت مند بدن مل جائے، اور جس شہر میں رہتا ہے امن و امان والا شہر مل جائے، سمجھو کہ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس آ چکی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور آپ کو ایک ایسے ملک، ایک ایسے شہر میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے جہاں آپ کی جان محفوظ ہے، آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی عزت محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بڑے بادشاہوں، حکام کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب سنن نبی داؤد کی روایت، جب تک ایک دیندار مسلمان بادشاہ کی کوئی عزت نہیں کرتا تب تک اللہ کی عزت مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اپنے ذمہ داروں کا شکرانہ ادا کرے تب تک اللہ تعالیٰ کا شکر مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، موحد اور متبع سنت بنائے۔ الہ العالمین ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات سے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک چیز اور بتا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ استقامت کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ الہ العالمین ہم جس طرح سے رمضان میں روزے کی، نماز کی، تلاوت قرآن کی پابندی کیے، اپنے زبان کی حفاظت کیے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کیے، ہم نے اپنے دل و دماغ کی حفاظت کیا، ہم لڑنا جھگڑنا ختم کر دیے، جیسے ہم رمضان میں دیندار تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی دین پر قائم رکھے، دین پر دائم رکھے۔ نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کل ایمان لانے کے بعد اللہ کے اطاعت و فرما برداری پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ہمیشہ ہمیں تو جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو انسان دین پر قائم رہتا ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلا خوف علیہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں ہے اور جنت بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ دوستو، استقامت کی بڑی ضرورت ہے۔ جیسے ہم رمضان میں مسلمان رہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی مسلمان رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول کر لے، ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، ہمارے روزے کو قبول کر لے، ہماری تراویح کی نماز کو قبول کر لے، لیلۃ القدر کے قیام کو قبول کر لے۔ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اللہ ان تمام عبادتوں کو قبول کر لے۔ الہ العالمین ہم ہمارے مسلمان بھائیوں میں جہاں پریشانی ہے، اللہ ہر علاقے کے مسلمانوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ جہاں وہ مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ظلم سے رہائی عطا فرما۔ جہاں پریشان ہیں، پریشانی سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ الہ العالمین جہاں امن و امان ختم ہے، ان کو امن و امان نصیب فرما۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، ان کو امن و امان نصیب فرما۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں ہمارے حکام، اس ملک کے ذمہ دار جو ہیں، اللہ انہیں امن و امان، عافیت اور صحت نصیب فرما، ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ خلیفہ، ان کے ساتھی، اور خصوصاً جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے امن و امان میں رکھے، ہر بلا سے بچائے، ان سے نیک کام لے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جن نوجوان بھائیوں نے اور جن ساتھیوں نے
یہاں عید کی نماز کا انتظام کیا. آج میں سمجھتا ہوں بالکل ریکارڈ ٹوٹ گیا. آج تک یہاں اتنے میچ ہوئے ہوں گے, پولیس کو اور ٹرافک کو اتنا پریشانی نہیں لائق ہوئی ہوگی جتنا الحمدللہ آج ایک نیک کام کے لیے یہاں کیا کیا ہوتا تھا. آج رمضان بھر کے روزے دار اس میدان میں موجود ہیں, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. دعا کرو کہ جن ساتھیوں نے اتنی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کر لے, اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ رمضان میں جیسے انہوں نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں, اللہ انہی نیکیوں میں ان کی اس نیکی کو بھی شامل کر لے جو کئی دنوں سے رات بھر گھر اہل ویال بال بچوں کو چھوڑ کر کے یہاں انہوں نے اپنا ٹائم لگایا, وقت دیا, جان بھی دی, مال بھی دیا اور وقت بھی لگایا. اللہ تعالیٰ ان کے اس حسنات کو قبول کریں اور بار بار اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی اس مجلس کے رچانے اور بسانے کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ بالکل آرام سے انشاءاللہ تعالی آرام سے جتنے ایگزٹس ہیں سارے گیٹ کے ایگزٹس پیچھے ہیں اسی طرف سے جانے کی کوشش کریں, آگے نہ آئیں انشاءاللہ تعالی. آپ سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پیچھے والے گیٹس ایگزٹ کے رکھے ہیں, سامنے کے گیٹس بند ہیں تو آپ لوگ پیچھے سے ہی جائیں, اور اگر آپ کی گاڑی اس طرف ہو تو پھر باہر سے انشاءاللہ تعالی اندر آ سکتے ہیں. اور ایک اعلان کہتے ہیں ہم لوگ کہ عورتوں کی جگہ پر عورتوں کی ایگزٹ 207 ODI ہوسٹڈ ایٹ وینیو جو اسٹیج کے رائٹ سائڈ پر ہے وہ صرف لیڈیز کا ایگزٹ ہے, وہاں سے مرد حضرات نہ جائیں. پلیز نیچے آ جائیں. آپ لوگ اپنا آرام سے وقت لیں انشاءاللہ تعالی, مل کر انشاءاللہ. ایگزٹ سارے پیچھے کے ایگزٹ کھلے ہیں, سامنے کے ایگزٹ بند ہیں تو آپ لوگ پیچھے سے ہی انشاءاللہ ایگزٹ کر جائیں. اسٹیج کے رائٹ سائڈ والی جو 207 ODI ہوسٹڈ ایٹ وینیو جو لکھا ہے وہ گیٹ صرف اور صرف عورتوں کی ایگزٹ کا ہے. کسی حضرات کو ان کے فیملی سے اگر ملنا ہو تو پھر وہ باہر سے آ کر مین گیٹ پر مل سکتے ہیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام. پلیز نیچے آئیں, نیچے آ جائیں, نیچے آ جاؤ. السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, آمین انشاءاللہ. الحمدللہ. السلام علیکم. ہاں اچھا. السلام علیکم. السلام. ہم پھر سے اعلان کرتے ہیں کہ ایگزٹ سارے جو کھلے ایگزٹس ہیں وہ سب صرف پیچھے والے ایگزٹس کھلے ہیں, سامنے کے ایگزٹس بند ہو چکے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ پیچھے والی ایگزٹ سے ایگزٹ ہو جائیں. اور جو لیڈیز کا ایگزٹ ہے وہاں سے جو بھی لیڈیز جا رہے ہیں اور کوئی حضرات ان سے ملاقات ان کی فیملی سے کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ مین گیٹ پر آ کر وہاں پر ملاقات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. السلام تقبل اللہ منا منکم.